یہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ کتاب کی جو حیثیت ہے یہ اس وقت محکم ہوتی ہے کہ جب وہ قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالہ بھی ہو۔ یہ قطعی الثبوت تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس کو ایبسولوٹ طریقے سے ثابت ہونا چاہیے کہ وہ وہی کتاب ہے جو پیچھے سے آئی تھی۔ یہ قطعی الدلالہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں اصطلاحات کی طرف وضاحت فرمائیے گا۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں اس کے لیے الفاظ بولتے ہیں، جب وہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور ان کو آگے منتقل کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کو لکھتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں صرف لکھے نہیں گئے بلکہ جس طرح وہ بولے گئے ہیں اس کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے اس پر پوری قطعیت کے ساتھ وہ الفاظ دلالت کریں۔ قطعیت کا مطلب یعنی وضاحت، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی بحث نہ کی جا سکے۔ فہم کے اختلافات ہوں گے، بالکل واضح، وہ فہم کے اختلافات دور کیے جا سکیں، یعنی خود اس کلام کے اندر وہ سب چیزیں جمع کر دی جائیں جو آخری فیصلے تک پہنچانے کا باعث بن سکیں۔ ٹھیک، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ کلام قطعی الدلالہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں اس کی اصل کے لحاظ سے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں رہی۔ اب جو کچھ بھی اختلاف ہوگا وہ یا قلت علم سے ہوگا یا قلت تدبر سے ہوگا۔ میں کسی واضح سے واضح چیز کے بارے میں اختلاف کر سکتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اس کو سمجھنے کے لیے ضروری علم نہیں تھا، میں نے اپنے علم کی کمزوری کو دور نہیں کیا اور رائے دینا شروع کر دی۔ ٹھیک، اسی طرح میں نے غور نہیں کیا، غور کرنے کے مراحل سے اپنی بات کو گزارا ہی نہیں، نہ لفظ کے بارے میں صحیح تحقیق کی، نہ جملے کی تعریف کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، نہ سیاق و سباق کی رعایت کی، تو غلطی کروں گا نا۔ تو قلت علم غلطی کا باعث بنتی ہے یا قلت تدبر؟ یہ چیز تو دنیا سے ختم کی نہیں جا سکتی، لیکن اگر اس طرح کی غلطی میں کرتا ہوں تو اس کی تصحیح کیسے ہوگی؟ اسی طرح ہوگی کہ پھر اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اصل کی طرف رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ لفظ کے بارے میں کوئی تردد پیدا ہو، نہ جملے کی تالیف کے بارے میں کوئی تردد پیدا ہو، اور نہ سیاق و سباق کے بارے میں کوئی تردد پیدا ہو۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی کوئی تردد پیدا ہو جائے کہ یہ معلوم نہیں یہ لفظ وہی ہے جو مصنف نے یا متکلم نے استعمال کیا تھا، یہ جملے کی وہی تالیف ہے جس میں اس نے اس لفظ کو رکھا تھا، یہ وہی سیاق و سباق ہے یا بات وہاں سے کاٹ کر کسی اور جگہ رکھ دی گئی ہے۔ ٹھیک، ان میں سے جو چیز بھی آپ کے ہاں قطعی نہیں رہے گی، ایبسولوٹ جو چیز بھی قطعی نہیں رہے گی اس کے بعد پھر اختلاف کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گیا۔ اچھا، تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جو کتاب قول فیصل کے ساتھ نازل کی گئی ہے، جس کو میزان بنایا گیا ہے، جس کو فرقان بنایا گیا ہے، جو آخری حجت ہے زمین کے اوپر، اس کو قطعی الثبوت بھی رہنا چاہیے اور اس کو قطعی الدلالہ بھی رہنا چاہیے۔ وہ اگر قطعی الثبوت نہیں رہے گی یا قطعی الدلالہ نہیں ہوگی تو پھر وہ کتاب قول فیصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں پھر صرف فہم کے اختلافات نہیں ہوں گے، اصل کتاب کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا، اور جب اصل کتاب کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا تو پھر اس آیت کے معنی کیا ہے کہ میں نے کتابیں ان پیغمبروں کے ساتھ اس لیے نازل کی ہیں کہ وہ ان اختلافات کا فیصلہ کر دیں جو لوگ کر رہے تھے۔ یہ ساری بات ہی بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ تو اختلافات کا فیصلہ کرنے میں اب بھی ہم بہت سے ترددات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان ترددات کا رخ کس جانب ہوتا ہے؟ فہم کی جانب۔ یہ شخص علم کی غلطی کر رہا ہے، یہ شخص فہم میں کمزور ہے، اس نے تدبر نہیں کیا، اس نے لفظ کو نظر انداز کر دیا، اس نے جملے کو نظر انداز کر دیا، اس نے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا۔ اب اس کا تمام تر رخ فرد کی جانب ہے، اس صورت میں کتاب کی صورت ہو جائے گا۔ یعنی پہلا سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو ہم تک ٹھیک طریقے سے پہنچی نہیں ہے، اس میں تو یہ حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ متکلم نے یہی لفظ اسی طریقے سے بولا تھا۔ اگر لفظ میں دو احتمالات ہیں تو کسی احتمال کو ترجیح دی جائے۔ اسی طریقے کا معاملہ جملے کی تعریف کے بارے میں ہوگا، اسی طرح کا معاملہ سیاق و سباق کے بارے میں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ لفظ جس طرح سے بولا گیا ہے اسی طریقے سے ہم تک منتقل ہو۔ یہ ضروری ہے کہ جملے کو جس طریقے سے قرات کیا گیا ہے اسی طرح ہم تک منتقل ہو، یعنی متکلم نے، مصنف نے، نازل کرنے والے نے جس طرح جملے کو بولا ہے، جملہ جس جگہ رکھا گیا ہے اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ جمع و ترتیب بھی اس کی طرف سے دی جائے۔ اگر کوئی بعد میں جمع و ترتیب کا عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں سیاق و سباق کی حجت ختم ہو جائے گی۔ تو حجت لفظ کی بھی قائم ہونی چاہیے، جملے کی بھی قائم ہونی چاہیے اور سیاق و سباق کی بھی، کیونکہ ان تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کوئی چیز قطعی الدلالہ ہو سکتی ہے۔ اور پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہے، قطعی الثبوت تو ہونا ہی چاہیے۔